سورۃ الحج آیت نمبر 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ۔ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت سجدہ کی تلاوت ہوئی ہے۔ اس کے پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، سجدہ تلاوت۔ تو درس کے بعد سارے ساتھی جو ہے یہ سجدہ کر لیں گے۔ آج کے درس میں آیت کریمہ کے اندر انسانوں کے ساتھ ساتھ چند ان چیزوں کا تذکرہ ہے جو انسانوں کی طرح اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتی ہیں، لیکن انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں تو بے شعور ہیں، ان کے اندر تو عقل ہی نہیں ہے، بھلا یہ کیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر سکتی ہیں؟ لیکن چونکہ اللہ کی بات ہے، حق سچ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری نظروں میں یہ چیزیں بے جان ہیں، جیسے سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہیں تو جاندار، لیکن ہماری نظر میں وہ بے عقل ہیں، جیسے جانور، ہر قسم کے چوپائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے انسان اللہ کے سامنے جھکتا ہے، یہ تمام چیزیں بھی اللہ کے سامنے جھکتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی۔ اور فرمایا کہ بعض انسان جو اپنے آپ کو بڑا فلاسفر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوتے، اللہ کے سامنے نہیں جھکتے۔ جب ایک انسان ہو کر، اشرف المخلوقات ہو کر اللہ کے سامنے سجدہ نہ کرے، اور اس کے برعکس جانوروں میں سے گدھا، گھوڑا، کتا، بلا وہ سجدہ کرے، تو پھر ایسے انسانوں کو خود سوچنا چاہیے کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں کہ جانور اللہ کے سامنے جھکتے ہوں اور انسان انکار کر دے۔ سجدے کا انکار کس نے کیا تھا؟ جی
شیطان نے کیا تھا۔ اب یہ بے شک بظاہر انسان ہے، لیکن جب اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتا تو اس میں اور شیطان میں کوئی فرق نہ رہا۔ اس سے بہتر وہ جانور ہے جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اس لیے کہ اگر کوئی کتا ہے تو اس کو کتا کس نے بنایا؟ کیا اس نے خود ڈیمانڈ کی تھی اللہ مجھے کتا بنا؟ ایک جانور خنزیر ہے، گدھا ہے، کوئی سے بھی جانور لے لو، اللہ نے اس کو جانور بنایا، ان جانوروں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو کتا بنایا، اللہ کی اس تقسیم پر وہ راضی ہیں، اللہ سے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، اللہ کے سامنے وہ جھک رہے ہیں۔ جو ڈیوٹی اللہ نے اونٹ کی لگائی کہ تو نے بوجھ اٹھانا ہے، انسان کی خدمت کرنی ہے، آج تک کسی اونٹ نے انکار کیا؟ گھوڑے اور خچر اور گدھے کی جو ڈیوٹی لگائی کہ انسان کی خدمت کرنی ہے، کبھی کسی جانور نے انکار کیا؟ یعنی کہ وہ جانور جو اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق اپنا کام 100% احسن طریقے سے کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ایسے انسان جو انسان ہونے کے باوجود صرف ایک اللہ کی بندگی ہی کا حکم تھا نا انسان کو، اللہ نے اور ہم سے کیا مانگا؟ جو انسان اللہ کی بندگی سے انحراف کرتے ہیں، سجدے کا انکار کرتے ہیں کہ ہم سجدہ نہیں کرتے، ایسے انسانوں سے یہ جانور 1000 درجے بہتر ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمائی، وہ لوگ جو بظاہر تو انسان ہے لیکن کام انسانوں والے نہیں کرتے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ اور جو انسان اللہ کے سامنے جھکتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر بھی ذلیل کرتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اللہ اس کو ذلیل کرے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو میں ذلیل کرنے پہ آ جاؤں، دنیا کی کوئی طاقت اس کو عزت نہیں دلا سکتی۔ عزت چاہتے ہو تو پھر اللہ کے پاس آؤ، اللہ تعالیٰ کی بات مانو، اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے پیارے طریقوں کو اپناؤ، اسی کے اندر عزت ہے، اس کے بغیر اور کوئی راستہ نہیں۔ پھر ان آیات کریمہ کے اندر جو آج کے درس کے اندر تلاوت ہوئی ہیں، 2 گروہوں کا تذکرہ ہے۔ یہ 2 گروہ وہ تھے جو ایک مسلمان تھے اور ایک کافر تھے ایک ہی خاندان کے، لیکن یہ جہاد کے موقع پر، غزوہ بدر کے موقع پر آمنے سامنے ہو گئے۔ اس موقع پر ان جھگڑالوں نے جو کچھ بات کی، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا۔ ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ان کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور نمبر 3 عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 ایک طرف تھے، اور دوسری طرف غزوہ بدر کے اندر جو ان کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے، عتبہ، شیبہ اور ولید۔ حضرت علی پاک کی طرف یہ تینوں مسلمان ہیں، تینوں صحابی ہیں، اور دوسری طرف تینوں کافر ہیں، خاندان ایک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ کی عدالت کے اندر میں گھٹنے ٹیک کر یہ مقدمہ پیش کروں گا کہ اے اللہ، جب ہم حق پر تھے، ہم تیری عبادت کرتے تھے، ہم تیری توحید کا اقرار کرنے والے تھے، پھر یہ ہمارے مقابلے میں کیوں آئے؟ بے شک ہمارے خاندان کے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ یہ تینوں عتبہ، شیبہ، ولید، تینوں کافر غزوہ بدر کے اندر مارے گئے، جہنم کے اندر پہنچ گئے۔ اور یہ جو 3 پاک ہستیاں تھیں، ان میں سے عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زخمی ہوئے، پھر بعد میں شہید ہو گئے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے اندر جو بدر کے بعد ہوا تھا اس کے اندر شہید ہوئے، اور آپ کو سید الشہداء کا لقب عطا ہوا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بعد میں اپنے دور خلافت کے اندر کوفہ کے اندر شہید ہوئے، یعنی کہ یہ 3 شہید ہو کر جنت میں گئے اور وہ 3 مر کر مردار ہو کر جہنم میں گئے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کی عدالت کے اندر میں یہ مقدمہ پیش کروں گا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے
ان آیات کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ جو دونوں جھگڑالو ہیں ان کا فیصلہ قیامت کے دن بھی میں کروں گا، اور دنیا کے اندر میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میرا فیصلہ کیا ہوگا۔ فرمایا کہ جو لوگ کافر ہیں، جہنم کی آگ ان کی خوراک کے لیے کھولتا ہوا گرم پانی، اور اس کے بعد ان کے لیے جو ہتھوڑے ہیں وہ لوہے کے جن کے ساتھ ان کو مارا جائے گا، تو ہر قسم کی سزا ان کو ملے گی۔ وجہ یہ ہے کہ یہ پاک ہستیوں کے ساتھ مقابلے پر آئے تھے۔ تو ان کا تذکرہ بھی آج کے درس کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کو جہنم کے اندر ہم داخل کر دیں گے، اب یہ کوشش بھی کرنا چاہیں گے کہ یہاں سے نکلیں، لیکن نکل نہیں سکیں گے۔ الم تر ان اللہ، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، کہ سجدہ کرتے ہیں اس کے لیے جو آسمانوں میں ہیں، ومن فی الارض، اور جو زمین میں ہیں۔ ایک تو آسمانی مخلوق ہے، ایک زمین کے اندر مخلوق ہے، دوسری مخلوق جو آسمان زمین کے درمیان میں ہے، والشمس والقمر، سورج اور چاند، والنجوم، اور ستارے، یہ بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، والجبال، اور پہاڑ، والشجر، اور درخت، والدواب، اور جانور چوپائے، وکثیر من الناس، اور بہت سارے انسان بھی، وکثیر حق علیہ العذاب، اور بہت سارے انسان ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا، یعنی کہ یہ لوگ سجدہ نہیں کرتے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ تعالیٰ رسوا کر دے، فَمَا لَهُ مِن مُکرم، کوئی بھی اس کے لیے عزت دلانے والا نہیں۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ ہذان خصمان، یہ دو جھگڑالو ہیں، اختصموا فی ربہم، جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، یعنی رب کی توحید پر ان کے آپس کے اندر بات ہوئی۔ فالذین کفروا، پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے کاٹے جائیں گے کپڑے آگ سے۔ کاٹنے سے مراد یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم جاتے ہیں نا کپڑے کی دکان پہ، ہم کپڑا خریدتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی کپڑا کاٹ دو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی ان کے لیے کپڑا کاٹیں گے، لیکن من نار، وہ آگ سے ہوگا۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ڈالا جائے گا ان کے سروں کے اوپر حمیم، کھولتا ہوا گرم پانی۔ یسحر بہ، اس کے ساتھ پگھلا دیا جائے گا، ما فی بطونہم، جو ان کے پیٹوں میں ہے، والجلود، اور ان کی کھالیں وہ بھی پگھلا دی جائیں گی۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ، اور ان کے لیے ہتھوڑے ہیں، من حدید، لوہے کے۔ کلما ارادو، یہ جب کبھی ارادہ کریں گے، ان یخرجوا منہا، کہ اس میں سے نکل جائیں، من غم، غم کی شدت سے، غم کی وجہ سے نکلنا چاہیں گے، اعیدوا فیہا، لوٹا دیے جائیں گے اس میں۔ وذوقوا، اور انہیں حکم ہوگا تم چکھو عذاب الحریق، جلانے والے عذاب کو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور انسان کا جو شرف ہے وہ اسی میں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اندر اپنی زندگی صرف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے، اتنی نعمتیں ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم ان کو گننا بھی چاہو تو گن بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ہی قیمتی نعمتوں سے نوازا، اور دنیا کی ساری مخلوقات اس کی خدمت پر لگا دی، یہاں تک کہ فرشتے بھی۔ 13ویں پارے کے اندر ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، اس کی پوری تشریح تفصیل الحمدللہ درس کے اندر پوری گزر چکی ہے کہ ہر ایک انسان کے آگے پیچھے دائیں بائیں فرشتے ہیں۔ یحفظونہ من امر اللہ،
اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت پر لگے ہوئے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے اگر اللہ تعالیٰ انسان سے یہ فرشتوں کا پیرا ہٹا دے، آنکھ جھپکنے سے پہلے شیطان اس کو اچک لے۔ یعنی کہ ہر مخلوق انسان کی خدمت پر لگی ہوئی ہے۔ یہ سورج اپنی ڈیوٹی پہ لگا ہوا ہے، چاند، ستارے، ہر چیز اپنی ڈیوٹی پہ لگی ہوئی ہے، بڑے بڑے جانور۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو انسان کے لیے مسخر نہ فرمائے، اب دیکھیے 100 اونٹ اکٹھے جا رہے ہیں اور انسان کا ایک بچہ ایک کی مار پکڑ کے لے کے جا رہا ہے اور سارے اس کے پیچھے پیچھے چل رہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان جانوروں کے دلوں کے اندر انسان کی محبت نہ ڈالتا تو ایک اونٹ آ جائے تو 1000 بندوں پہ بھاری ہے، ایک اونٹ آ جائے 1000 بندوں پہ بھاری ہے، لیکن 100 اونٹ ہے اور ایک بچہ لے کے جا رہا ہے، ہاتھی ہے، کتنا بڑا جانور ہے، لیکن انسان اس کے اوپر سواری کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ یعنی کہ بڑے سے بڑا جانور بھی ہو وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، میں اس کا تابع ہوں، میں اس کا غلام ہوں۔ انسان کے ذمے صرف ایک کام ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا کہ جنات کو، انسان کو ہم نے پیدا کیا صرف اور صرف بندگی کے لیے، اللہ کی عبادت کرو۔ اب یہ جو سجدہ ہے، اس سجدے کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ جب انسان کو سجدے کا حکم ملا، انسان نے سجدہ کیا، جب یہ سجدہ کرتا ہے تو شیطان اس سے تھوڑا دور ہٹ کے کھڑا ہوتا ہے اور روتا ہے، اور رو کر کہتا ہے افسوس، ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا، اس نے سجدہ کیا، یہ جنتی ہو گیا، مجھے سجدے کا حکم ملا، میں نے انکار کیا، میں جہنمی ہو گیا۔ یعنی ہمارے سجدوں سے شیطان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، الحمدللہ ہمیں اور تکلیف پہنچانی چاہیے۔ جو لوگ سجدے کا انکار کرتے ہیں وہ شیطان کو خوش کرتے ہیں، شیطان کہتا ہے کہ میں نے بھی سجدے کا انکار کیا، اس نے بھی انکار کیا، ہم دونوں بھائی ہیں۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، جو سجدے نہیں کرتے، وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور جو سجدے کرتے ہیں وہ شیطان کے بڑے دشمن ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھو۔ تو دشمن کو تکلیف پہنچانی چاہیے کہ نہیں پہنچانی چاہیے؟ تو یہ ہمارا دشمن کس چیز سے روتا ہے؟ سجدوں سے روتا ہے۔ جب اللہ کا ذکر بلند ہوتا ہے تو اس وقت اس کی چیخیں نکل جاتی۔ تو انسان سجدہ کیوں نہ کرے؟ وہ چیزیں جن کے اندر بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں ان میں تو شعور نام کی چیز ہی نہیں ہے، وہ چیزیں سجدہ کر رہی۔ جیسے خود قرآن مقدس کے 15ویں پارے میں ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر ایک چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ جیسے ہر ایک مخلوق اللہ کے تسبیح بیان کرتی ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے، اسی طریقے سے یہ تمام چیزیں جن کا ذکر آج کے درس میں ہے اللہ کے حضور یہ سجدہ کرتی ہیں، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے کہ یہ سجدہ کیسے کرتے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک درخت کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، جب میں نے سجدہ کیا تو میں نے دیکھا کہ اس درخت نے بھی سجدہ کیا، اور سجدے کے اندر وہ دعا کر رہا تھا کہ اللہ میری اس عبادت کو قبول فرما۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو پردے ہٹا دیتا ہے نا۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ سورج، چاند، ستارے، یہ پہاڑ، درخت، یہ چوپائے سجدہ کرتے ہیں تو کرتے ہیں، ہمیں نظر آئیں یا نہ آئیں، یہ بات ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن چونکہ قرآن کی بات ہے تو حق سچ ہے۔ اور ان چیزوں کے اندر ہم سمجھتے ہیں شعور نہیں ہے، ان میں شعور ہے، لیکن ان کے اندر شعور ہے اور ہمیں اتنا شعور نہیں ہے کہ ہم ان کے شعور کو سمجھ سکیں۔ حضور علیہ السلام نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ سورج کہاں جاتا ہے؟ ابو ذر غفاری عرض کرتے ہیں کہ یہ غروب ہو جاتا ہے، ہمارے پاس سے چلا جاتا ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ کہاں جاتا ہے،
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہر روز جب یہاں سے جاتا ہے تو اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتا ہے کہ اپنی رفتار جاری رکھوں یا نہیں۔ اس کو ہر روز اجازت ملتی ہے کہ رفتار جاری رکھ، تو یہ اپنی رفتار جاری رکھتا ہے اور پھر ہمارے پاس طلوع ہوتا ہے، پھر غروب ہوتا ہے، پھر طلوع ہوتا ہے۔ غروب کا کیا مقصد ہے؟ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ جب ہمارے پاس شام ہو رہی ہوتی ہے کہ سورج چلا گیا تو کہیں پر اسی وقت یہ طلوع ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کی چھٹی نہیں ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ اس نے چلنا ہے، لیکن ہر روز اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ جائے گا اور اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرے گا، اجازت مانگے گا، لیکن اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اس وقت غصے میں ہوں گے، ناراض ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کو اجازت نہیں دیں گے، رفتار جاری نہیں رکھنی، یہ وہیں سے واپس آئے گا۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ یہ علامات قیامت میں سے ایک علامت ہوگی۔ ہم کہتے ہیں نا جو سورج ہے وہ مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا، وہ نکلے گا نہیں، اجازت نہیں ملے گی، وہاں سے پھر واپس آ رہا ہوگا۔ تو ہر ایک انسان جب دیکھے گا تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ کیا، آج سورج ادھر سے آ رہا ہے، یہ مغرب سے نکل رہا ہے، طلوع ہو رہا ہے۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کی ایک نشانی ہے کہ اس کو اجازت نہیں ملے گی۔ تو اس حدیث سے ثابت ہو گیا والشمس، جو شمس ہے، جو سورج ہے، وہ سجدہ کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ کے نبی نے اس کی تصدیق فرمائی ہے، اس کی تشریح سمجھائی ہے ہمیں۔ اسی طریقے سے جو پہاڑ ہیں، اب پہاڑوں کے بارے میں ہمارا گمان تو یہ ہے کہ یہ تو بالکل بے جان ہیں، یہ تو نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں، انہیں کیا پتہ ہے کہ سجدہ کیا ہوتا ہے، اور اتنے مضبوط ایک جگہ پر یہ کھڑے ہوئے ہیں تو سجدہ کرتے کیسے ہیں؟ اب ان کو کتنا شعور ہے، اس کے بارے میں سب سے پہلے تو ہم قرآن سے پوچھتے ہیں۔ تو قرآن یہ کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر اتارتے لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو اللہ کے خوف سے یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یعنی ان کے اندر اتنا شعور تو ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف ہے ان کے اندر۔ اور پھر اس کے علاوہ پہاڑوں کے بارے میں ایک اور حدیث پاک سنیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں جو نبوت ملنے سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ جب میں وہاں سے گزرتا تھا تو مجھ پر سلام کیا کرتا تھا، فرمایا کہ مجھے نبوت مل چکی ہے، نبوت سے پہلے وہ سلام کرتا تھا، میں آج بھی اس کو پہچانتا ہوں۔ یعنی وہ پتھر جانتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ شان والے نبی ہیں، اور اس کی خوش بختی، اس کی سعادت ہے کہ آقا علیہ السلام کو اس نے سلام کیا اور آپ نے اس کے سلام کی گواہی دی امت کو۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث پاک سنیے، حضور علیہ السلام جبل احد پر گئے۔ یہ وہ پہاڑ ہے، خوش نصیب پہاڑ ہے، حدیث پاک میں کہ یہ جنت کا پہاڑ ہے، اور یہ چھوٹا موٹا نہیں ہے، تقریباً 5-6 کلومیٹر لمبا اور تقریباً 1-1.5 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے۔ اتنا بڑا پہاڑ، حضور علیہ السلام اس پہاڑ کے اوپر تھے اور ارشاد فرمایا کہ یہ وہ پہاڑ ہے یحبنا ونحبہ، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو پتہ چل گیا نا کہ پہاڑ، احد پہاڑ، اتنا بڑا پہاڑ حضور علیہ السلام سے محبت کرتا ہے اور آپ بھی محبت فرماتے ہیں۔ تو پہاڑوں کے اندر تو شعور ثابت ہو گیا، تو پھر یہ بات ثابت ہو گئی جو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ پہاڑ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ والشجر، اور درخت یہ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ اس کے بارے میں ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث رکھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کو دکھا دیا۔ کتنے اولیاء کرام ایسے ہیں اللہ تعالیٰ جن کی آنکھیں کھول دیتے ہیں، صاحب کشف ہوتے ہیں،
وہ اس قسم کی چیزیں کثرت کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیسے کر رہی ہیں، اللہ کے سامنے جھکتی کیسے ہیں، اور یہ پرندے کیا بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کون سی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو توفیق عطا فرما دے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ والدواب، اور چوپائے جانوروں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ کرتے ہیں۔ اب ہم سوچتے ہیں یہ کتا بلّا یہ کہاں سے سجدہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کی بات جھوٹی ہے کہ سچی ہے؟ بس اللہ کی بات ہے تو حق سچ ہے۔ اب اس پر اس کی تشریح میں ایک حدیث پاک سنی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جانوروں کو، جو تمہاری سواری ہے، تم اس کے اوپر سواری کرتے ہو، ان کی پشت کو منبر مت بنایا کرو۔ بعض سواریاں اپنے سوار سے بہتر ہوتی ہیں اور وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتی ہیں۔ جیسے آج کل ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک ادھر سے بس جا رہی ہے، ملتان سے آ رہی ہے، ایک ملتان جا رہی ہے، وہ چوک اعظم رک جائے گی، فتح پور، آپس میں نا کہیں کسی جگہ پر وہ لیٹیں مارتے ہیں، اس کے بعد رک جائیں گے، آپس میں ڈرائیور باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ڈرائیوروں کا مزاج ہوتا ہے، یعنی وہ بے شک سارا دن اکٹھے گزارے ہیں نا، لیکن جب گاڑی آپس میں گزر رہی ہوتی ہے نا تو پھر وہ سلام دعا لازمی کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اب تو کافی لوگ یعنی کہ مصروف ہو گئے ہیں، کسی کے پاس وقت نہیں ہے۔ پہلے یہ بات بڑی لمبی چوڑی ہو جاتی تھی، 10 منٹ 20 منٹ گزر جاتے تھے، اور کوئی بولتا تھا کہ بھائی کیا کر رہے ہو، بس ہمیں جلدی ہے، وہ کہتے تمہیں زیادہ جلدی ہے، ہم بڑی ضروری بات کر رہے ہیں۔ تو یعنی کہ یہ انسان کا مزاج ہے۔ تو پہلے دور کے اندر یہ چیزیں تو تھی نہیں۔ اب کوئی بندہ اونٹ کے اوپر، کوئی خچر کے اوپر، کوئی گدھے کے اوپر، کوئی گھوڑے کے اوپر سواری کر رہا ہے، لیکن مزاج وہی تھا۔ اب ایک بندہ اپنے گھوڑے پر جا رہا ہے، دوسرا وہاں سے آ رہا ہے، آپس کے اندر گھوڑا روک لیا، کہاں سے آ رہے ہو، کیا حالات ہیں، وہ اپنا حال احوال جو شروع ہوا، آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تم اس کو ممبر سمجھے نا، ممبر پہ بندہ بیٹھ کے تقریر کرتا ہے نا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان کی پشت کو ممبر مت بناؤ، یہ ممبر نہیں ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہیں، تمہاری سواری ہیں، اور بعض سواریاں سوار سے بہتر ہوتی ہیں۔ یعنی بندہ تھوڑی عبادت کرتا ہے، یہ گھوڑا زیادہ کرتا ہے، یہ خچر زیادہ کرتا ہے، اونٹ زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو جانور ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، جب ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدے بھی کرتے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام کی رحمت دیکھی، انسانوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ جانوروں کے حقوق بتا دیے کہ یہ بتا نہیں سکتے، بول نہیں سکتا، گھوڑا بتا نہیں سکتا کہ بھئی کیا وجہ ہے، کیوں تُو نے روکا ہوا ہے، اگر بات کرنی حدیث پاک میں تو نیچے اتر آؤ، 6 گھنٹے بیٹھ جاؤ، باتیں کرو، اس کے بعد پھر سواری کے اوپر سوار ہو کر پھر چل پڑو۔ یہ کیا طریقہ کار ہے کہ وہ کھڑا بیچارہ وہ تھک گیا۔ تو جانوروں کے بھی حقوق ہیں، ان کے اندر بھی شعور ہے۔ تو اس تمام بات کا خلاصہ کیا نکلا کہ وہ چیزیں جن کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ ان میں تو شعور نام کی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کے سامنے تمام چیزیں جھکتی ہیں، سجدہ کرتی ہیں، تو انسان کے لیے اس کے اندر بہت بڑا سبق ہے کہ انسان کے اندر تو شعور ہے، یہ عقل مند ہے، یہ کیوں بھول جاتا ہے اپنا مقصد تخلیق، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، یہ کیوں بھول جاتا ہے۔ انسان کا شرف، انسان کا کمال، اس کی عظمت ساری کی ساری اللہ کی بندگی میں چھپی ہوئی ہے۔ اگر یہ عزت چاہتا ہے تو اللہ کے سامنے جھکے، جتنا انسان زیادہ جھکتا ہے اللہ اتنا اس کو بلند کرتا ہے، اور جو سجدوں سے انکار کرتا ہے، اللہ کے سامنے اکڑ دکھاتا ہے، اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، وہ در در پہ جھکتا رہتا ہے، اس کو ٹھوکریں لگتی رہتی ہیں، کام کہیں سے نہیں بنتا۔ جو اللہ کا در چھوڑ دیتا ہے وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل اور آخرت کے اندر بھی ذلیل ہوگا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی کے سامنے جھکے، توحید پر سمجھوتا نہیں، اور جس نے جھکنے سے انکار کر دیا اس نے شیطان کے ساتھ اپنا دوستانہ قائم کر لی۔ اس لیے ہر ایک انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکے، زیادہ سے زیادہ سجدے کرے، اور وہ کیسے کرے گا؟ جب نماز پڑھے گا تو سجدے کرے گا۔ تو اس لیے جو ہمارے گھروں کے اندر جو ہمارے دوست احباب جو ہمارے تعلق والے ہیں نماز نہیں پڑھتے، سجدوں سے دور
اور سجدوں کے منکر ہوئے پھر رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو پیار محبت کے ساتھ سمجھائیں، ان کو ساری کی ساری باتیں جو آج کے درس کے اندر ہم نے سنی ہیں پڑھی ہیں، یہ ہم ان کو بتائیں کہ بھائی سجدہ کرنے والے کون ہیں اور نہ کرنے والے کون ہیں۔ جانور کر رہے ہیں، کتے بلے اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، انسان ہو کر تم نہیں جھکتے ہو، تم سے تو وہ جانور پھر بہت زیادہ بہتر ہوئے۔ سمجھائیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔